कुछ होगा तो फिर उन लोगों को पता है कैसे होगा। तो ये सारी बातें, ये कुछ बातें इशारा करती हैं। तो ये जो आपने बातें की, ये तो इससे तो बहुत बड़े ख़तरे की बू आती है। उसकी वजह यह है कि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये कुछ अनासर जो हैं इंतज़ामिया के, वो भी इसमें किसी तरीके से मुलव्वस थे या उन्होंने चश्म पोशी की, और अगर ये भी हम देख लें कि ये तहकीकात जो हैं वो आगे किसी सही समत की तरफ नहीं जाती, तो फिर आपने ये फरमाया कि फिर हम ख़ुद इस मामले को देखेंगे। तो ये तो बहुत बड़े ख़तरे की निशानदही करता है कि इससे तो ये पूरा एक जो समाजी और माशरती सकून है वो तबाह हो सकता है इस इलाके का। एजाज साहब, गुजारिश ये है, आज तक रवायती अंदाज से वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान का कातिल नहीं पकड़ा गया। तफ्तीश जारी है, रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। एक सुई उस धमाके के दौरान, एक सुई का नुकसान किसी का नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी, फ़कत आधे घंटे की हमारी यहाँ थोड़ी सी अफरा तफरी हुई। आधे घंटे के बाद हमारे प्रोग्राम उसी तरह जारी रहे, लोग उसी तरह आते रहे, ये सिलसिला जारी रहा। और फिर अगले दिन यौम आशूर रवायती अंदाज से हट कर बड़ा जुलूस हुआ। पूरे शहर के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, गिरदो दुआ के लोग आए। लिहाजा हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो लोग कि जो अपने मज़मूम अज़ाइम से मुसलमानों के दरमियान तफ़रक़ा, बदगुमानी पैदा करना चाहते हैं, हम उनको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे, इसलिए कि हमारे ज़िम्मे बहुत सारा काम है। अभी हमारी तारीख़ आज़ादी कश्मीर ने अपनी मंजिल से हमकिनार होना है, और हम कश्मीरियों के कांधे पर इस वक्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी आ पड़ी है। और इंशाअल्लाह ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक हम इत्तेहाद, इत्तेफाक और रवादारी को फ़रोग़ देकर, बल्कि हम अपने उन दोस्तों को जो जिनके ज़हनों को आलूदा कर दिया गया है, जिन्हें गुमराह कर दिया गया है, हम उनको राह रास्त पर आने की दावत देते हैं। हम ये कहते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं। सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से, आलात की शिद्दत की वजह से वो डी ट्रैक हो गए। उन्हें कौमी दायरे में शामिल होना चाहिए। आओ मिलकर इस आशियाने की हिफाजत करें जिस राह पे हम लोग चल पड़े हैं। ये वतन बाकी रहने वाली बातें नहीं है। अगर पाकिस्तान है, शिया भी है, सुन्नी भी है, देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, अहले हदीस भी है, सफ़ाए सहाबा भी है, जैश मोहम्मद भी है, लश्कर दावा भी है, जमात दावा भी है। ये सब उसी सूरत में अगर ये वतन बाकी है। अगर वतन नहीं रहता तो याद रखें हमारी कोई शनाख्त बाकी नहीं रहेगी। हमें इस वतन के लिए एक होना पड़ेगा। यही मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आओ इन बातों को छोड़ो जिन्होंने हमें पूरी दुनिया में इस वक्त बदनाम कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा सैयद किफ़ायत हुसैन नकवी साहब से हम बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है, और उन्होंने ये भी मुतनब्बे किया हमें कि अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो ये तमाम फ़िरके जो हैं इनकी भी अपनी कोई शनाख्त नहीं रहेगी। सो मुनासिब ये होगा कि हम सब जो है वो इकट्ठे रहें और फ़िरका वारियत का जो ये जिन जो बोतल से बाहर निकल आया है, इसको बोतल में वापस डालें। मैं इस वक्त एक घर में जहाँ खड़ा हूँ, सोगवार ख़ानदान, एक नौजवान जो है वो शहीद हुआ इस ख़ुदकुश हमलावर के हमले में जो यौम आशूर के दिन हुआ था। एक और नौजवान जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में CMH मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त है। उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सैयद मजाज हुसैन है, इनका भांजा जो है वो शहीद हुआ। सैयद मंजूर हुसैन, इनका बेटा जो है वो ज़ख्मी है।
کچھ بتائیے گا کہ کیا واقعہ ہوا؟ اور یہ اس وقت میں ادھر ہی تھا امام برگاہ میں، تو ہم نے جلوس بیلا نور شاہ سے یہاں سے رخصت کیا، اور جس وقت وہ امام برگاہ میں پہنچا تو اس کے 5 منٹ بعد جلوس پہنچ چکا اندر امام برگاہ کے احاطے میں، تو یہ لوگ ایک اور مجلس میں جانا چاہتے تھے۔ صابر نقوی صاحب کے گھر مجلس ہو رہی تھی، ادھر جا رہے تھے یہ سارے لوگ، تو اچانک بلاسٹ ہوا جس میں ہمارے لوگ زخمی بھی اور شہید بھی ہوا۔ تو یہ کیا کوئی فرقہ واریت کا معاملہ ہے؟ فرقہ واریت اسے کہیں تو یہ میں نہیں کہوں گا، میں اس کو فرقہ واریت، کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت تمام لوگوں پہ یہ بلاسٹ ہو رہا ہے۔ ہم صرف یہ کہیں گے کہ پاکستان ایریا میں اسے کنٹرول کرنا مشکل ہے، لیکن آزاد کشمیر ایریا میں اسے کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں چند لوگ رہتے ہیں، ہم اتنے زیادہ لوگ نہیں رہتے۔ ہم شیلٹر کو، یہ بلاسٹ ہو چکا ہے، اس کے ہمیں کوئی غم نہیں، کیونکہ ہم حسین کے راستے میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس پہ کوئی ہمیں وہ نہیں ہے کہ ہمیں افسوس نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیلٹر کون دیتا ہے انہیں؟ پہلے 2 بار آئے، 2 بار یہ ناکام ہوئے، وہ اپنے آپ کو اڑا چکے، لیکن اس بار انہوں نے پورا پلان کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ کافی دنوں سے یہ لوگ یہاں آ کر، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں تو بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں جن لوگوں نے تیار کر رکھے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے تیار کیے ہوئے ہیں انہی لوگوں کو پتہ ہوگا یہ کہاں سے آتے ہیں، کس طرف سے آتے وہ ہیں۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے تیار کیے ہوئے؟ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے انہیں پالا، اور بہت سارے ایسی جگہوں پہ ان لوگوں نے تحریکوں کے نام پہ مختلف ملکوں میں یہ کہوں گا ادھر اس پوائنٹ پہ، کیا وہ ان لوگوں کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں رہا، وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں اور ذہنی تیار کر کے وہ بلاسٹنگ پہ شروع کروا دیتے ہیں، اور اس طرح۔ لیکن امام بارگاہ پہ اصل میں تو وہ اندر آ کے یہ کام کرنا چاہتا تھا، وہ اندر نہیں آ سکا۔ جی، تو مقصد تو اس کا یہی تھا نا کہ یہاں پہ جو شیعہ اجتماع ہے اس میں ایک جو ہے حملہ کیا جائے اس کے اوپر، تو اس میں فرقہ واریت کا پہلو تو نکلتا ہے۔ فرقہ واریت آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس پوائنٹ پہ نہیں ہوں۔ میں اس پوائنٹ پہ ہوں کہ اسے خون چاہیے، وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا بلاسٹ کرنے والا، یا اسے وہ ایک جنت کا تصور دیا جاتا ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ جنتی ہے اور جو شہید ہو رہے ہیں اس کے بلاسٹ سے کیا وہ دوستی ہیں؟ منظور حسین صاحب، آپ کا صاحبزادہ اس وقت شدید زخمی حالت میں، اور آپ کیا وہ خیریت سے ہے، ہوش میں آ گیا ہے؟ جی سر، وہ بلاسٹ میں وہ اس وقت اندر سے امام بارگاہ سے نکل کے باہر ہی آیا تھا، تو وہ سیکورٹی پہ تھا، جو امامیہ سیکورٹی ہے اس کا وہ ایک ممبر تھا۔ تو جب وہ باہر آیا تو ایک دم یہ بلاسٹ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اس بمبار کو دیکھا بھی، اس کو کوشش کی اس کو شوٹ کرنے کی، شوٹ بھی کیا۔ ہمارے اپنے سیکورٹی کے لوگوں نے، وہ شوٹ جب ہوا تو نیچے گرا، تو نیچے گر کے اس نے بلاسٹ کیا۔ اچھا، وہ اس کو فائر لگا؟ فائر لگا اس کو، وہ نیچے گرا زمین پہ جا کے اس نے پھر اپنے آپ کو بلاسٹ کیا۔ کیا مقامی آدمی تھا؟ نہیں، یہ نہیں پتا جی، جو کہتے ہیں کہ وہ حلیے سے کچھ ایسا قبائلیوں کی طرح یا پٹھانوں کی طرح لمبے لمبے بال اور چادر اس نے پہنی ہوئی، اور جب وہ سی ایم ایچ کراس کر کے روڈ کراس کرا تو وہ اپنی جیکٹ کو وہ اوپر کر رہا تھا، مطلب اس کی جیکٹ لوز ہو گئی تھی، وہ اوپر کر رہا تھا۔ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک گاڑی میں اس کو لا کے اتارا گیا۔ جی، یہ کہتے ہیں جی کہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پہ ایک گاڑی بڑی سپیڈ پہ آئی، اس کو ڈراپ کیا، اس کے بعد وہ گاڑی جو ہے وہ چلی گئی، کو اس کے چند منٹ بعد ایک دو آدھے منٹ بعد وہ بلاسٹ ہو گیا۔ لیکن اس کو کئی لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد جو ہمارے جو سیکورٹی کے لوگ انہوں نے اس کو شوٹ کیا، وہ نیچے گرا، اور اس کے بعد اس نے بلاسٹ ہوا۔ اس میں ہمارا یہ جو شہید ہوا، یہ بھی میرا بھی بھتیجا تھا، میرا بیٹا زخمی ہوا، اور اس کے بعد میرا بیٹا ابھی وہ ایئرپورٹ اپنے ایئر فورس میں اس نے GDP کے لیے کیا ہوا تھا، تو اس میں وہ زخمی ہو گیا۔ تو اور بہت سارے تقریباً 83 جو ہے انجرڈ ہیں وہاں پہ، اور 8 لگ بھگ یہ ڈیڈ باڈی ہیں۔ میں وہاں پہ ہی رہا، تو سارا یہ پروسیس میں سمجھتا ہوں اچھا، کہ یہ دیکھیں جس طرح ابھی مجاز صاحب نے بھی بات کی، اور بھی جن لوگوں سے ہم نے یہاں بات کی، انہوں نے یہی ہمیں، کسی نے اشارتاً کہا، کنایتاً کہا، کسی نے زیادہ جو ہے وہ وضاحت سے بات کی کہ یہ آہستہ آہستہ ایک نفوذ ہو رہا ہے اس معاشرت میں اس قسم کی فرقہ واریت کی سوچ کا۔ جی، اس میں بات یہ جناب کہ فرقہ واریت کو بھی آپ خارج نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے آزاد کشمیر کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ آزاد کشمیر خصوصاً میں اپنے شہر کی بات کروں گا۔ آپ نے کہا کہ 2 حملے پہلے ناکام ہوئے، وہ اور شہر تیسرا جو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی قوتیں تو ایسی ہیں جو یہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کوشش کی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یہ بلاسٹ ہوا ود نو ٹائم میں اندر سے کود کے، ہم لوگ جو اندر بیٹھے تھے امام برگاہ کے احاطے میں، ہم لوگ باہر آ گئے۔ اس وقت دھواں وہاں سے اٹھ رہا تھا،